وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء درس کا نمبر ہے 17-18، آیت نمبر 83، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم باطل مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 84. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں شامل کر دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے ذلیل نہ کریں آپ قیامت کے دن، جب دن سب اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور دراصل یہ مومن کے حال ہیں. یعنی ایسا حال ہونا چاہیے، اس کو ایسے جذبات رکھنے چاہیے اپنے بارے میں. جو گزشتہ سبق تھا، رب حب لی حکم و الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حکمت یعنی دانائی عطا فرما اور مجھے شامل کر دے صالحین کی ٹولی سے. صالحین جو ہے، دیکھیں، انسان دنیا میں اگر آتا ہے تو یا تو یہ اعمال صالحہ کرے گا یا اعمال بد کرے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب جو اعمال صالحہ لوگ کر رہے ہیں وہ صالحین ہیں، اور جو غیر صالح ہیں تو ان کا عمل صالح نہیں ہے، تو غیر صالح عمل ہے. اور یہ صالح، اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے. دیکھیں، صالح بننا جو ہے، یہ یعنی صالح بننے میں انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے. صالح، نیک تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو لیکن صالح دراصل یعنی تھوڑی سی اس میں آپ سوچیں کہ صالح سے کیا مراد ہے. صالح عمل تو
یعنی اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو نیک عمل، نیک اعمال اور بد اعمال یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. زیادہ مشکل مضمون نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ذرا سمجھیں. اعمال صالحہ اور اعمال غیر صالحہ، یہ غیر صالحہ کا میں نے لفظ قرآن سے لیا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سیئہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، سیئات برائی، برے کام، نیک کام اور برے کام. بہرحال اب دیکھیں، انسان، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. انسان اللہ کے خلیفہ بننے کی استعداد لے کر دنیا میں آیا ہے، اور اس کو یہاں کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنانا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، مضمون ذرا اچھا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ یعنی سن لیں، بہتر انداز میں سنیں تو بہتر ہوگا. تو یعنی آپ کسی اور کام میں بھی مشغول ہیں تو پھر میری بات جو ہے وہ آپ کے سر سے گزر جائے گی اور پھر اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. عام طور پہ ایک روٹین آ جاتی ہے، پھر ہم ایک روٹین میں کام کرنے لگتے ہیں. جو میرے درس سننے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، بس یہ تو کہتا رہتا ہے اور بس اس میں ہم کچھ دوسرا نیک کام بھی کر لیتے ہیں. چلو درس لگا لیے ہم نے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں تو ڈبل ثواب ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایک کام میں ایک کام کریں. یا تو نماز پڑھ لیں آپ، یعنی اگر فرض نماز بھی ہے تو آپ پہلے فرض نماز پڑھ لیں، پھر بعد میں درس سن لیں. تو بہرحال تو یہ صالح کی میں بات کر رہا تھا. انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد لے کے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے. اب دنیا میں اس کی کامیابی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز کیا ہے کہ یہ اگر اعمال صالحہ کرے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارنے لگے تو اب جو یہ اعمال کرے گا وہ اعمال صالحہ ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کے لیے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنے کی محنت کا حق ہے. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو یہ جملہ کہہ دوں قرآن کے حساب سے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی نیت اس کی آخرت کی کامیابی ہوگی اور اس کے لیے اس کے مناسب اس نے کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، یعنی یہ اعمال برابر ہوں گے. تو اعمال صالحہ کی میں بات کر رہا تھا، صالحین کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ صالحین کی ٹولی میں شامل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر صالح، آپ کے اعمال غیر صالحہ ہیں. جو نقطہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان، دیکھیں، انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے زندگی میں رکھ دی ہے. میں جان بوجھ کے دین اسلام کا نام نہیں لے رہا کیونکہ آپ اس کو ایک روایتی جملہ کہہ لیں گے. پھر ایک خاص انداز سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے. تو اب وہ خاص طرز حیات وہ کون سا ہے، وہ کون بتائے گا؟ وہ ہمیں اللہ بتائے گا. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے. دیکھیں، 2 راستے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا میں آ کے انسان یا تو اپنی مرضی جیے گا یا اللہ کی مرضی سے جیے گا. اگر یہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے تو یہ اعمال غیر صالحہ، یعنی اس کی زندگی
غیر صالح اعمال پر مشتمل ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر یہ اس کی منزل اللہ ہے، اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کا نصب العین ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ راضی کیسے ہوگا اس سے؟ کہ جب یہ اللہ کی ہدایت کا اتباع کرے۔ اگر یہ اللہ کی ہدایت کے برعکس زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، یا دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے لیکن دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، تو پھر یہ ناکام زندگی ہے، یہ شخص ناکام ہوگا، یہ جہنمی ہے۔ آپ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ معذرت کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو میں معذرت کیوں کروں؟ قرآن کے الفاظ ہیں، وہی میں آپ کو دہرا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی مرضی تو میں کہہ نہیں رہا نا، میں تو صرف اللہ کا پیغام جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ آدم جب نیچے اتارے جا رہے تھے زمین پر، آدم و حوا، تو ان سے بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اہبطوا منہا، اترو اس زمین سے، زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایات زندگی گزارنے کی میں تمہیں دوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، دیکھیں یہاں ایک دلچسپ بات ہے اور غور کے قابل ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی زندگی ان ہدایات کے مطابق گزاری۔ ہمارا دیکھیں حال یہ ہے، ہم زبان سے کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اصل چیز تو ہدایت کا اتباع ہے سر، ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یا چند ایک اعمال کر لیا آپ نے۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں اکثر کہ اگر ایک ہندو اپنا مشرکانہ خیال برقرار رکھے، یعنی ذہنیت کے حساب سے وہ ہندی ہی ہو، ظاہر میں وہ کسی مسجد میں آ کے کلمہ پڑھ لے اور نماز وغیرہ شروع کر دے، چند ایک اعمال شروع کر دے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ نجات پا جائے گا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، کہ اس نے اپنا خیال نہیں بدلا ہے، ہندو نے اپنا مشرکانہ خیال نہیں بتوں کی پوجا جو وہ کر رہا تھا وہ اس کے دل میں پکی ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ اس بات پہ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ شرک جو ہے، بت پرستی، یہ ہماری یعنی ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہے۔ جیسا کہ سانپ آپ کو کاٹتا ہے اور اس کا زہر پھیل جاتا ہے، تو اسی طرح یہ حب دنیا نے ہمیں ڈس لیا ہے۔ اب اس کا زہر ہمارے اندر پھیل چکا ہے۔ اب دیکھیں، جب تک آپ حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھتے اور خلوص دل سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے اور اس کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوتے اور ان تقاضوں پر عمل کی کوشش نہیں کرتے، تو کہے کہ مسلمان، کون سا اسلام، کون سا دین؟ یہ تو دیکھیں، ہم تو ایک دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ایسی سوچ غلط ہے۔ ہماری ایک سوچ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ تم تو ہندو خیال کے لوگ ہو یا مشرک خیال کے لوگ ہو، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ برا مانے اس بات کو کہ بھئی ہم تو یہ ساری عمر تو ہم نے نماز روزے میں، تم ہمیں ہندو خیال کے لوگ کہہ رہے ہو۔
لیکن ہے ایسا، اصل میں ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے سر، توحید کو سمجھا نہیں ہے کہ توحید ہے کیا چیز۔ توحید تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمارے معبود تو اللہ نہیں ہے، باقی تو معبود ہیں ہمارے بہت سے۔ دیکھیں اس بات کی جو نزاکت ہے اس کو آپ محسوس کریں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود بھی اپنے آپ کو نار جہنم سے نجات دلائیں کوشش کر کے، ورنہ جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ مشرکانہ رویے، مشرکانہ خیالات سے باہر نہ آئے، اور ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی باتوں کو، اپنے رویوں کو، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم نفس و خواہشات کے بندے ہیں، شیطان کے بندے۔ آپ، میں نہیں کہہ رہا تو آپ پھر غصے میں آ جائیں گے کہ تم ہمیں شیطان کے بندے کہہ رہے ہو، تو چلیں نہیں کہتا، لیکن خواہشات کے تو بندے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو بیگم صاحبہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا میاں ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعلقات اپنی مرضی سے رکھیں گے۔ بیگم صاحبہ کے مزاج کو کوئی بات ناگوار گزرے اور وہ خفا نہ ہو، وہ روٹھے نہ، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مرد ہیں عورت، مجھے آپ جواب دیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بات اگر بیگم صاحبہ کو بری لگ جائے تو بس اس کا موڈ آف ہو جائے گا، یا اس کے میاں کا، جو بھی ہو، ایک دوسرے کے یہ نہیں، دیکھیں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، یہ ہم ایک ہی تھیلی کے چڈو بٹے ہیں۔ اللہ کی بندگی ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم نفس کے بندے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں، اور یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ ہم نفس کے بندے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیوں اس آیت پر آپ غور نہیں کرتے؟ میں تو یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ آیت جو ہے یہ تو نفس کی بندگی کے، نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم مسلمان ہیں۔ مشرک تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ ان کی قوم تو ان کے معبود معلوم تھے، الالان کہتے تھے ایک دوسرے کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام جو ہمارے خداؤں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ، ان کے خدا معلوم تھے۔ 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ لات اور عزا الگ تھے، حبل، لات اور عزا، وہ باہر کئی مورتیاں تھیں۔ بہرحال مجھے تو اس کی تفصیل نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ 360 بت جو ہے۔ اب ہمارا دل کیا ہے؟ یہ خانہ خدا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں، کیا اس میں کوئی بت نہیں ہے؟ اس میں تو بے شمار بت ہیں، بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ دراصل ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ جب آپ طالب مولا ہی نہیں ہیں تو آپ اللہ کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، بہت مشکل ہوگا۔ اب میری بات اکثر خواتین سنتی ہیں، لیکن وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس میں پکے ہو چکے ہیں، حب دنیا، اور اس میں ہمارا ذہن پختہ ہے۔ اب ہم اپنا رویہ بدل بھی نہیں سکتے۔ اکثر دیکھیں، میری تو 50 سالہ زندگی ہے جو دعوت کی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی میرا ساتھی نہیں بن رہا، کوئی میرا ہم خیال نہیں بن رہا۔
ہاں بس کہتے ہیں آپ اچھا ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور یہ لے لو 5 روپے اور جاؤ اپنا کام کرو۔ مثال کے طور پہ میں تو پیسوں کی ویسی میں نے آپ سے بات کی، یا یہ 1 کلو شہد لے لو اور بڑا اچھا بات ہے، لے لو، یہ جا نماز تمہاری ہوگی یہ ہم کھجوریں لائیں تمہارے لیے عمرے سے۔ تو یہ تحفے تحائف دے کے کام چلا لیتے ہیں لوگ۔ باقی تو میری بات ماننے کے لیے اکثریت تیار نہیں ہے۔ ہمارا گروپ ہے، کوئی یعنی 1 مہینے میری بات سنتا ہے، پھر وہ گروپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے، اور سینکڑوں لوگوں نے ہمارے گروپ کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو ہم کسی کے پیچھے تو نہیں جاتے کہ بھئی کیا ہو گیا تم نے نہیں سننا تو مت سنو، اور جو سنتے ہیں تو ان سے بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا سنتے ہیں اور عمل کتنا کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں صالحین کی بات کر رہا ہوں۔ جو نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یا تو آپ کا عمل غیر صالح ہے یا عمل صالح ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب طوفان، ابھی ان کا تذکرہ آئے گا، مختصر طور پہ آئے گا، اس میں بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ جو ہے تو اس میں بیٹے کا بھی تذکرہ ہے۔ بیٹا جو ہے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذرا توجہ سے، اِنَّهُ عَمَلٌ غیر صالح، یہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، یہ تمہارا گھر والوں میں سے نہیں ہے، بیٹا گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غیر صالح۔ وہ جو نقطہ میں شروع سے بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو غیر صالح ہے، اس کا عمل، اس کی تو منزل اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو تو اعمال پھر غیر صالحہ ہوں گے۔ جو نقطہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کے نیک اعمال بھی غیر صالحہ ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازی دوزخ میں جائیں گے جو اپنے نماز کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ الَّذِينَ يُرَاعُونَ، یہ تو ریاکاری کرتے ہیں۔ آج نمازی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ نماز کیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، دکھاوا ہے، آباء و اجداد کی پیروی ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدُونَ، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد پڑھتے آئے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذان ہوتی ہے، میں نے داڑھی شریف رکھی ہے، اب نماز پڑھنے نہ جاؤں تو لوگ پھر کہیں گے یار یہ تو نماز، چلو نماز کی پابندی شروع کر دیتے، لوگ نیک سمجھیں گے، مجھے اچھا سمجھیں گے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں جو مقصدیت ہے وہ نہیں ہے، باطل مقاصد کے لیے ہم جی رہے ہیں، یہ ہم سب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ہم لوگ باطل کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا مرنا نہیں ہے ہمارا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہم دل سے نہیں کہا ہے، ہم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ محسوس کریں اس بات کو، زبانی ہے، دیکھیں ساری پریکٹس زبانی ہے ہماری، ہمیں نہ اسلام کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے۔ آخرت کی زندگی کو ہم نہیں مانتے اپنے اعمال سے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، آپ بخیل ہیں، آپ لالچی ہیں، آپ اپنی مال و جان کو اللہ کے راستے میں کھپانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
بات تو ختم ہو جاتی ہے. کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ ختم ہو گئی بات، ہماری کہانی ختم ہے. بت پرستی، اعمال غیر صالحہ. صالح اعمال کی بنیاد تو ایمان باللہ ہے سر، یہ بات نوٹ کر لیں. صالح اعمال جب آپ اللہ پر ایمان یقین کر لیں گے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین. جب آپ یہ اپنے عمل سے کہیں گے، پوری نیت، پورے جان بوجھ کر کہیں گے، تب اعمال صالحہ کا آغاز ہوگا. ہمارے اعمال غیر صالح، ہماری تو دیکھیں اتنی مشکل بات میں نہیں کر رہا، ہماری تو دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت باطل ہے، خراب ہو گئی ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں. ہماری نظر میں اصل زندگی دنیا کی ہے، اصل فائدہ دنیا کا ہے، اصل نقصان دنیا کا ہے. آپ کی کہانی تو آپ نے خود اپنی کہانی ختم کر لی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، کیونکہ میں تو مر جاؤں گا، لیکن یہ میری بات آپ یاد رکھیں. تو مرنا تو حق ہے، اور اب نہ معلوم کتنے دن باقی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سچ بتا دوں، اور پھر جان نکلے گی تو نکل جائے گی الحمدللہ. اللہ تو دیکھیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں. ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ دوزخ کا راستہ ہے. آج کا مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے وہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے. ہماری دیکھیں، جب آپ کی نیت دنیا بن گئی تو پھر آپ کے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو گئے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اور میں ان کے سامنے لے آؤں گا بہت بڑی نیکیاں، ان کو ایک بڑے پہاڑ سی نیکیاں. یہ نمازیں، 50 سال کی نمازیں، 60 سال کے روزے، اور یہ زکوٰۃ، لاکھوں ڈھیروں زکوٰۃ، یہ حج اور عمرے، اور یہ تسبیحات، کلمے طیبہ کی. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غبار میں تبدیل کر دوں گا. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا ان کو. اپنے اوپر رحم کریں. باطل سے انکار کر دیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.